محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جدا نہیں۔ جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا وہ خدا کا ہو گیا، جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہو سکا وہ خدا کا نہ ہو سکا۔ اسی سلسلے میں ایک حدیث کوٹ کر رہا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں معراج کی رات عرش کی طرف گیا تو فرمایا وَرَأَيْتَ الْعَرْشَ مَكْتُوبًا عَلَيْهَا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اللہ کا عرش دیکھا، خدا کے عرش پر جدھر بھی میری نگاہ گئی، جدھر نگاہ دوڑائی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا دیکھا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں لوح محفوظ دیکھی، لوح محفوظ کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا دیکھا۔ جس طرف نظر دوڑائی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خدا کے ذکر کے ساتھ ہے۔ دوستان عزیز، جب خدا خود کہتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تیرے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا، تو دنیا والوں خود اندازہ کر لو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی کا کیا عالم ہوگا۔ جہاں جہاں تک خدا کا ذکر ہے وہاں وہاں تک مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس طرح بلند کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ ملا دیا۔ میرے دوستو، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ آپ کے ذکر کی بلندی کا دوسرا معنی میں نے بیان کر دیا، اب آپ تیسرا معنی سماعت فرمائیں۔ جعلت ذکری کا من ذکری فمن ذکرنی، تیسرا معنی سنیے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر یوں بھی بلند کیا کہ پہلے درجے میں تو آپ کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ ملا دیا، اور جب رفعت ذکر میں درجے اور طے کیے تو پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذکر کو بلندی کے منازل طے کرواتا کرواتا معرفت کے اس مقام تک لے آیا ہوں کہ جعلت ذکرک من ذکری فمن ذکرنی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا۔ سبحان اللہ، اب تیرے ذکر کو میں نے اپنا ذکر بنا دیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی تیرا ذکر کرے گا وہ میرا ذکر ہو جائے گا، جس نے تیرا ذکر کر لیا وہ خود بخود میرا ذکر ہو گیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس نے تمہیں یاد کر لیا اس نے مجھے یاد کر لیا۔ اور اگر کوئی اس پر دلیل مانگتا ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، تو آئیے میں قرآن پاک سے دلیل دیتا ہوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میں یطیع رسول فقد اطاع اللہ، جس نے تیرا کہا مان لیا اس نے خدا کا کہا مان لیا۔ یہ رب کہہ رہا ہے، جس نے تیری اطاعت کر لی اس نے میری اطاعت کر لی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت خدا کی اطاعت بن گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت خدا کی محبت بن گئی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خدا کا ذکر بن گیا۔ دوستان محترم، جو اہل مجلس تھے اور علم والے تھے، علم والوں کی بات اب ختم ہو گئی، علم کی تفصیل یہاں تک ہے، مگر اہل عرفان جو روحانیت سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس سے آگے بڑھ کر سوچتے ہیں۔ جن سے پردہ اٹھ گیا، جنہوں نے پردہ ہٹا کر جھانک لیا، انہوں نے رفت ذکر کا معنی اور بیان کیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب سے تمہیں کعبہ قوسین او ادنیٰ تک جا کے بٹھایا، جب سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پردے ہٹا کر براہ راست اپنے جلوے تمہیں دکھا دیے اور اپنے جلوے میں تمہیں گم کر دیا، ذاتی جلوہ اور اپنا صفاتی جلوہ، اپنا افعالی جلوہ اور اپنا سماعی جلوہ، اور سارے جلوے دکھا کر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں مظہر اتم بنا دیا۔
اپنی ذات کا مظہر بنا دیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو خود میرا ذکر ہو گیا۔ اب بات سمجھے، اللہ کہتا ہے کہ تو خود میرا ذکر ہو گیا، محبوب تیرا وجود ہی میرا ذکر ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں خدا کا ذکر ہے۔ کیوں؟ جعلت کا ذکری، جہاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ذکر خدا ہو گئے، پس مصطفیٰ خدا نہ ہوئے، ذکر خدا ہو گئے۔ من احسن من اللہ سبقا، سورۃ البقرہ میں ہے، مولا خود کہتا ہے کہ میں رنگ ساز ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ جو رنگ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھا وہ کسی اور پر کہاں چڑھا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا کا رنگ چڑھا، خدا نہ ہوئے پر ذکر خدا ہو گئے، خدا نہ ہوئے آئینہ خدا ہو گئے، خدا نہ ہوئے پر جلوائے خدا ہو گئے، خدا نہ ہوئے پر مشہد خدا ہو گئے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جعلت کا ذکری، آپ کو اپنا ذکر بنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ کا ذکر ہو گیا، اللہ آقا کی ذات خود اللہ کا ذکر ہو گئی۔ نماز، اب نماز کے متعلق ہے نا، نماز کیا ہے؟ خالص توحید ہے، توحید خالص ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور اسے آ کر کوئی سلام کرے تو آپ جواب دیتے ہیں؟ نہیں نہ دیتے، نہ وہ سلام کا جواب دے سکتا ہے نہ سلام کر سکتا ہے۔ اگر وہ کر دے تو کیا ہوتا ہے؟ نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں؟ نماز کیوں ٹوٹتی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ سلام کرنے یا سلام کا جواب دینے سے دھیان غیر اللہ کی طرف ہو گیا۔ نماز خدا کے لیے تھی، اب دوسرے کو سلام کرنے یا سلام کا جواب دینے سے دھیان اللہ کی طرف نہ رہا، غیر اللہ کی طرف ہو گیا، نماز ٹوٹ گئی، نماز جاتی رہی، کیونکہ نماز توحید خالص ہے۔ دوستان عزیز، آپ غور کریں اس نقطے پر، نماز توحید خالص ہے، نہ سلام کر سکتے ہیں نہ جواب دے سکتے ہیں، صرف اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، کیونکہ نماز توحید خالص ہے، یہاں پر کسی غیر اللہ کا گزر نہیں۔ اب نماز جب پڑھنی شروع کی، تکبیر تحریمہ کہی، اللہ اکبر کہہ کر مخلوق سے ہاتھ اٹھا لیے اور عاجزی کے ساتھ ہاتھ باندھ لیے، حمد و ثنا ہوئی، فاتحہ ہوئی، رکوع ہوئے، تسبیح ہوئی، سجود ہوئے، سب کچھ ہو گیا۔ جب ساری عبادت کے ارکان ہو چکے، جب سجدہ ہو گیا تو نماز اپنے کمال کو پہنچ گئی۔ جب نماز کمال کو پہنچ گئی، جب نماز کمال کو پہنچ گئی تو بندہ خدا کے حضور ہاتھ گھٹنوں پر رکھ کر بیٹھ گیا۔ جب بیٹھ گیا تو اس وقت اللہ کیا حکم دیتا ہے؟ میرے بندے اعلان کر، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، یہ ہے توحید خالص، یہ اعلان ہو رہا ہے۔ اس میں بدنی، جانی، کلامی، مالی، تسبیحات، اذکار، ساری عبادتیں آ گئیں۔ عبادت کی خالصیت کا اعلان ہو گیا، نماز اپنی معراج اور کمال کو جہاں پہنچی۔ اب دوسرا حکم ہوا، اب میرے بندے میرے مصطفیٰ کو سلام کر۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، ہاں 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 ہاں، کیا بات! اب میرے مصطفیٰ کو سلام کر، میرے مصطفیٰ پر سلام پڑھ۔ باری تعالیٰ شریعت کا تو حکم ہے کہ نماز میں ہم سلام نہیں کر سکتے، ہم نماز میں سلام نہیں کر سکتے۔ مولا یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ ہاں جی، کہ ہم کیسے سلام کریں؟ اب نماز میں جب توحید خالص اپنے کمال کو جا پہنچی تو اب رب تعالیٰ ہمیں بار بار کہہ رہا ہے، حضور پر میرا سلام پڑھ بھائی، حضور کو میرا سلام کر بھائی۔ ماجرا کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا، خبردار میرے مصطفیٰ کو غیر اللہ نہ سمجھنا۔ کیا؟ میرے مصطفیٰ کو غیر اللہ نہ سمجھنا۔ مصطفیٰ اللہ بھی نہیں پر غیر اللہ بھی نہیں، مصطفیٰ اللہ بھی نہیں
بغیر اللہ بھی نہیں۔ اس اللہ پاک کو بندے سلام کر، اللہ پاک نے کہا میرے بندے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر۔ وجہ اللہ کہتا ہے کہ میں تو رب ہوں، میں خود سلام ہوں، تو بندہ مجھے سلام نہیں کہہ سکتا، مجھے سلام نہیں کر سکتا۔ اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا مجھے تو سلام تم کہہ نہیں سکتے، اور میرے مصطفیٰ کو تو سلام کہو بھائی، اور میرے مصطفیٰ کو تو سلام کہو، یہی مجھے سلام ہے۔ رب نے کہا جب میرے مصطفیٰ کو سلام کرو گے تو وہ مجھے سلام ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بندہ کہتا ہے کہ مولا کیسے کروں؟ انہوں نے کہا میرے محبوب سے خطاب کرو۔ اچھا باری تعالیٰ آپ کے حبیب پر سلام کیسے کہیں؟ فرمایا میرے حبیب سے خطاب کرو، کہو السلام علیکہ یا ایھا النبی۔ پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے؟ اہل حدیث بھی پڑھتے ہیں، دیوبند بھی پڑھتے ہیں، سارے پڑھتے ہیں، اہل تشیع بھی پڑھتے ہیں، سارے پڑھتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی اللہ، اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو۔ معنی یہی ہے نا اس کا، آپ پر سلام ہو، خطاب کرو تو سلام کرو، بس سمجھانا یہی مقصود تھا۔ میں نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَ کے ذریعے جعلتُکَ ذِکْرِی، میں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ذکر بنا دیا۔ جب تم میرے مصطفیٰ سے مخاطب ہوں گے تو خدا سے مخاطب ہوں گے۔ مصطفیٰ سے سلام کہتے ہوئے یہ نہ سمجھو کہ غیر سے سلام کہہ رہے ہو، بارگاہ مصطفیٰ بارگاہ خدا ہے، توجہ اللہ المصطفیٰ، توجہ اللہ ہے۔ اگر کوئی بندہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر توجہ کرتا ہے، ان کی طرف توجہ کرتا ہے، تو وہ یہ سمجھے کہ میں رب کی طرف توجہ کر رہا ہوں۔ توجہ تو رسول، اصل میں توجہ رجوع الخالق ہے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانا، میری طرف آنا ہے۔ کچھ لوگ میرے مصطفیٰ کو سلام کرنا اچھا نہیں سمجھتے، سلام بھیجنے پر تعجب کرتے ہیں۔ ادھر رب تعالیٰ نے شریعت کا حکم بنا دیا، بلکہ قرآن کا حکم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے لیے حکم تھا کہ اگر آپ کسی کام کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابہ کو آواز دیتے، اور وہ صحابی رضوان اللہ اجمعین کوئی بھی نماز پڑھ رہا ہوتا، ابھی اس نے ایسے شروع کی ہے یا اس نے ایک رکعت پڑھی ہے، غرض کہ وہ جہاں بھی ہے آپ کی آواز کانوں میں پہنچ گئی، اس نے نماز کو وہیں چھوڑ دیا، نماز چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر پہنچا اور عرض کی میرے آقا میرے ماں باپ قربان آپ پر، میری جان قربان آپ پر، حکم کیجئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہا کہ بھئی تم بازار جاؤ یہ کام کر کے آؤ، وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے، کام کر کے واپس آئے، اور وہاں آ کر جب فارغ ہو گئے، جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے نماز دوبارہ شروع کر دی۔ اللہ اکبر، جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے نماز شروع کر دی۔ میرے دوستو، صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، جب وہ صحابی نماز چھوڑ کر چلا جاتا وہیں سے نماز واپس آ کر شروع کر دیتا۔ تو میرے دوستو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو حکم تھا یہ صحابہ کرام کے لیے تھا، ہمارے لیے نہیں ہے، کیونکہ اب وہ وقت نہیں ہے۔ یہ نہ ہو کہ لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دیں، جہاں وہیں سے نماز شروع، سجدہ صاحب بھی نہ کرتا۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آتے نہ وہ سجدہ صاحب کرتے، کچھ نہ کرتے، اپنی نماز مکمل کر لیتے۔ اس لیے کس لیے کیوں ایسا ہوا کہ مصطفیٰ اللہ بھی نہیں، غیر اللہ بھی نہیں، اور نماز خدا کے ذکر میں مشغول ہونے کا نام ہے۔ نماز کس چیز کا نام ہے؟ خدا کے ذکر میں مشغول ہونے کا نام ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ خود ہے ہی خدا کا ذکر۔ میں نے پہلے بیان کر دیا آپ کو، میں نے جو مصطفیٰ کے کام میں لگ گیا وہ خدا کے کام میں لگ گیا۔ دوستان محترم، ایک واقعہ بیان کرتا ہوں اسی سلسلے میں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے پلٹے، جنگ سے پلٹے، جنگ کر کے، تو واپس آ رہے تھے، پہلے آپ آ گئے، آپ نے تو نماز ادا کر لی۔ تھوڑی دیر بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لے آئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی،
اپنی گود بچھائیے، ذرا بیٹھ جائیے، میں آرام کرنا چاہتا ہوں، میں تھک گیا ہوں۔ قربان جائیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا نے گود بچھا دی۔ آپ نے کبھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر مبارک رکھا اور کبھی حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر مبارک رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر ادا نہیں کی تھی، آپ کا سر مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ہے۔ سورج غروب ہو گیا، عصر قضا ہو گئی، مغرب کے وقت چشمان مقدس کھولی، میرے آقا بیدار ہوئے، پوچھا علی عصر کی نماز پڑھ لی تھی؟ قربان جائیں آپ کی اداؤں پر، ہائے ہائے ہائے، جب سورج ڈوب گیا قضا ہو گئی، اب پوچھ رہے ہیں کہ علی عصر کی نماز پڑھ لی تھی؟ عرض کیا آقا نہیں پڑھی تھی۔ فرمایا علی پڑھ لو، علی پڑھ لو، ادا پڑھ لو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے چہرے مبارک کی طرف دیکھا، آپ سمجھ گئے کہ علی کہتا ہے کہ میری نماز تو قضا ہو گئی ہے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، آپ نے کیا کہا؟ اللہم ان علیٰ کان فی طاعتک و طاعت رسولک۔ ترجمہ ہے اس کا، اے اللہ علی کی نماز قضا ہو گئی، علی تیری بندگی میں مشغول تھا۔ کیا کہا؟ علی تیری بندگی میں مشغول تھا۔ ورفعنا لک ذکرک، اس کے ذریعے جعلتک ذکری، تجھے اپنا ذکر بنا دیا۔ دوستوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ علی تیری بندگی میں مشغول تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں نماز چھوٹ گئی تو خدا کی بندگی ہو گئی۔ ثابت یہ ہوا کہ جملہ فرائض ضرور ہے، اصلاً اصول اس تاجور کی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ادھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب مصطفیٰ ہو، ادھر آرام مصطفیٰ ہو، ادھر ذات مصطفیٰ ہو، ادھر تقاضائے اور حکم مصطفیٰ ہو، ادھر ظاہری عمل عبادت خدا ہو، اس ظاہری عمل کو ترک کر دینا اور اس وقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کر لینا اصل بندگی ہے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کی طرف ہاتھ اٹھائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین فرماتے ہیں یہ خدا کی عزت کی قسم، دعا کر کے ہاتھ نیچے ابھی کیے بھی نہیں تھے کہ ایسا لگا جیسے سورج کو کسی نے ہاتھوں سے کھینچ کے پلٹ مارا ہو اور میدان چمک اٹھے، ٹیلوں پر دھوپ ہی دھوپ نکل آئی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آداب مصطفیٰ میں جو نماز قضا کی تھی وہ ادا کر کے پڑھی۔ میرے دوستو اس کا اطلاق ہم پر نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کہے کہ نماز کی ضرورت نہیں تو یہ سوچنا کفر ہے اور فسق و فجور ہے، اس کی اسلام میں اجازت نہیں۔ جو ہم نے گفتگو کی یہ حکم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے لیے تھا، ہمارے لیے نہیں۔ ہمیں 5 وقت نماز باقاعدگی کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ میرے دوستو اب میں 5واں اور اہم ترین معنی ورفعنا لک ذکرک کا بیان کروں گا۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مقام محمود عطا کر دیا۔ آپ کا ذکر بلند کرنے کا مطلب ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو شفاعت کبری عطا کر دی، اور قیامت کے دن نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، قیامت کے دن آپ کو مقام محمود عطا کر دیا اور اس مقام پر فائز کر دیا۔ قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اول سے آخر تک پورے روز محشر میں ہر کوئی محمد محمد پکار رہا ہوگا، آپ کا نام الاپ رہا ہوگا۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، آپ کا ذکر بلند کرنے کا مطلب یہ بھی ہے میرے مصطفیٰ ادھر قیامت کا دن ہوگا، ادھر آپ کے ذکر کی دھوم ہوگی۔ اس دن سب ذکر کرنے والے اپنا ذکر بھول چکے ہوں گے۔ اس دن جب یہ جلال کی آواز آئے گی، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار،
اللہ تعالیٰ کہیں گے آج کس کا دن ہے؟ صرف ایک اللہ قہار کا دن ہے۔ اللہ کی عظمت جبروت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، رب کائنات اپنے عظیم جلال پر ہوگا، ہر شخص کو اپنی بخشش کی فکر ہوگی، ہر سمت سے مصطفیٰ مصطفیٰ کی دھوم مچی ہوئی ہوگی۔ جن کے کان آج نہیں سن سکتے، قیامت کے دن ہر کوئی سنے گا مصطفیٰ 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 مصطفیٰ۔ حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، سیاستہ میں ہے، متفق علیہ حدیث ہے، بخاری شریف کی کتاب توحید میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ نے اس طرح بلند کیا کہ قیامت کے دن ہر کوئی در مصطفیٰ کا سائل ہوگا، ہر کوئی در مصطفیٰ کا سوالی ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ لوائے الحمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگی۔ عظمت اور بزرگی کی چابیاں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوں گی۔ جنت کی چابیاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوں گی۔ شفاعت کبریٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگی۔ عرش کے دائیں جانب کرسی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوا نیزے پر سورج ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ تڑپتے تڑپتے کہیں گے کہ آؤ اللہ سے معافی مانگنے کے لیے کوئی مددگار تو ڈھونڈ لے جو ہمیں اللہ سے پناہ لے کر دے دے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جا کر ان سے مدد مانگیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ آج مجھے چھوڑ دو، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ فرمائیں گے کہ اگلے نبی کے پاس چلے جاؤ۔ اگلے نبی کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے اگلے کے نبی کے پاس چلے جاؤ۔ غرض کے تمام نبیوں کے پاس جائیں گے اہل محشر۔ جب جائیں گے جس نبی کے پاس بھی اس کی امت بھی اس جلوس میں شامل ہوتی رہے گی۔ اتنے بہت بڑا جلوس بن جائے گا اہل محشر کا، کیونکہ ہر نبی کی امت اس میں شامل ہو جائے گی۔ اہل محشر جب سارے ملتیں ساری امتیں جمع ہو جائیں گی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے آج حضور کے در پر جاؤ۔ تمام اہل محشر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر آئیں گے، عرض کریں گے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری مدد فرمائیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا انا لہا، ہاں اب تم صحیح در پہ آئے ہو، اب تم صحیح در پہ آئے ہو، یہ میرا ہی مرتبہ ہے، میں ہی اس کے لیے خاص کیا گیا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل محشر کو اللہ تعالیٰ کے جلال اور غضب سے نجات دلانے کے لیے، اللہ کی پناہ دلانے کے لیے میں سجدے میں گر جاؤں گا۔ کیا ہوگا؟ میں سجدے میں گر جاؤں گا اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا۔ ایک جگہ فرماتے ہیں ایک صحابی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی حمد و ثنا ایسی بیان کروں گا نہ کسی نے کی ہوگی نہ کوئی کر سکے گا۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے یا محمد یا محمد ارفع راسک، اے محمد سر تو اٹھا، اے میرے محبوب سر تو اٹھا، مکھڑا تو دکھا۔ اب اس کا ذوقی ترجمہ جو میں کر رہا ہوں سماعت فرمائیں، لیکن سن کر فتویٰ نہیں لگانا، اس چکر میں نہیں پڑھنا۔ سودا پسند آئے تو لے جانا، جھگڑے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس اور گاہک بہت ہیں، کوئی نہ کوئی اور سودا لے جائے گا۔ اس کا ذوقی ترجمہ جو ہے محمد ارفع راسک، محبوب سر تو اٹھا، مجھے مکھڑا تو دکھا۔ اب آپ یا اور بہت سے لوگ اعتراض بھی کریں گے کہ رب کو مکھڑا دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہہ سکتے ہو نا، کرتے ہیں نا کئی بندے اعتراض، رب کو مکھڑا دیکھنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ کیونکہ عقل نہیں مانتی، وہ تو رب ہے، وہ تو ہر چیز کو دیکھتا ہے، آپ کیسے کہتے ہیں؟ اب میں قرآن پاک سے یہ ثابت کر رہا ہوں کہ رب مکھڑا دیکھتا ہے۔ ہاں قرآن پاک کے دوسرے پارے کا پہلا رکوع پڑھ لیں، فرمایا رب کریم نے قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ۔ سماعت فرمائے اس کا ترجمہ، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تو آسمان کو بار بار دیکھتا تھا
تو آسمان کو دیکھتا تھا، میں تیرا مکھڑا دیکھتا تھا۔ ہاں بھائی، اللہ دیکھتا ہے مکھڑا یا نہیں دیکھتا؟ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہر کوئی رب کو دیکھنے کی خواہش کرتا ہے، دیکھتا ہے نا رب کو، ہم کہتے ہیں یار اللہ کو کہیں دیکھ لے ہم، لیکن رب تعالیٰ ہر وقت اپنے محبوب کو دیکھتا ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپے کو دیکھتا ہے۔ یہ تعلق محبت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تمہیں پتھر مارتے ہیں، تانے دیتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دکھی نہ ہو، دل نہ بوجھل کر۔ اگر یہ تمہیں نہیں مانتے، تیرے نہیں بنتے تو کیا ہوا؟ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، ہم تو ہر وقت تمہیں دیکھتے رہتے ہیں۔ اے میرے محبوب، ہم تو ہر وقت تمہیں دیکھتے رہتے ہیں۔ آپ جب سجدہ کرتے ہیں تو فرمایا تَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، فرمایا رب تعالیٰ نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تو قیام کرتا ہے، جب تو سجود کرتا ہے، تیرا خرامہ ناز دیکھتا ہوں، پیارے تیرا مکھڑا اٹھانا دیکھتا ہوں، محبوب تیرا سر اٹھانا دیکھتا ہوں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کل یسمع لکا، میرے محبوب لب تو ہلا، یار کچھ تو بول، کچھ تو بول، تو تجھے آج سنا جائے گا، آج تو تیرا دن ہے، تیرے بولنے کا دن ہے۔ سل تو اتہو، محبوب آج کچھ مانگ، میں دینے کے لیے بیٹھا ہوں۔ وشفا تو شفا، سفارش کر میں قبول کروں گا، شفاعت کر وہ بھی قبول کروں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں بولوں گا رب امتی رب امتی امتی۔ ہائے 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 ہائے، ہمارا حال دیکھ لو، ہم تو یاد بھی نہیں کرتے، اس وقت بھی انہوں نے یہی کہنا ہے کہ رب امتی، مولا میری امت، میری امت۔ بس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی فرمائیں گے تو اللہ پاک آگے سے کیا جواب دیں گے؟ فَأَخْرِجْ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ شَعِيرَةٍ مِنَ الْإِيمَانِ فَأَخْرِجْ مِنَ النَّارِ، میرے محبوب جا اپنی امت کے جس شخص کے دل میں رائی کے ایک دانے کے برابر بھی ایمان ہے، فَأَخْرِجْ مِنَ النَّارِ وَفِي رَعُوتٍ فَأُدْخِلْهُ الْجَنَّةِ، جا اسے اپنے ہاتھوں سے نکال کر، دوزخ سے نکال کر جنت میں ڈال دے، اپنے ہاتھوں سے دوزخ سے نکال کر جنت میں ڈال دے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَخْرِجْهُ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلْهُ الْجَنَّةِ، بس میں جاؤں گا اور ہر ایسے شخص کو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، اسے دوزخ سے نکال کر جنت میں ڈال دوں گا۔ میں پھر واپس آ جاؤں گا، پھر سجدے میں گر جاؤں گا، پھر سجدے میں گر جاؤں گا۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک وقل یسمع وسل تعطہ یشفع تشفع۔ اللہ پاک پھر کہیں گے میرے محبوب بول، سفارش کر، کیا چاہتا ہے؟ حضور پھر عرض کریں گے مولا ابھی امت دوزخ میں ہے، ان کی بخشش چاہتا ہوں۔ اللہ پاک فرمائیں گے میرے محبوب جا، من کان فی قلبہ ذرۃ من ایمان فاخرجہ من النار۔ آقا فرماتے ہیں فاخرجہ من النار وادخلہ الجنہ، میں جاؤں گا اور جن کے سینے میں ایک ذرے یا رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، ان سب کو دوزخ سے نکال کر جنت میں ڈال دوں گا۔ پھر واپس آؤں گا، واپس آ کے پھر سجدے میں گر جاؤں گا۔ اللہ پاک فرمائیں گے میرے محبوب اب کیا بات ہے؟ ہائے ہائے ہائے، قربان جائیں آپ کے لاڑ پر، آپ کی ناز برداریوں پر۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے محبوب اب کیا بات ہے، اب کیوں سجدے میں پڑے ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ آقا فرمائیں گے مولا ابھی بڑی امت دوزخ میں پڑی ہے، ابھی میری امت دوزخ میں بہت زیادہ ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے محبوب جا، فَأَنْتَلِقُ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى مِثْقَالَ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ مِثْقَالَ حَبَّةٍ شَعِيرَةٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجْ مِنَ النَّارِ۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے
جا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب جس شخص کے سینے میں کے اندر دل میں سینے میں رائی کے دانے کے ذرے کے برابر تھوڑا سا بھی کم سے کم جتنا بھی کم ہے اس کو بھی اپن لیا اس کو بھی اپنے ہاتھ سے دوزخ سے نکال کر جنت میں ڈال دے. میرے دوستو نکالیں گے فرشتے ہی. میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ کھڑا ہوگا. نکالیں گے فرشتے ہی. وہ کس لیے کہ کئی ایسے بھی بدبخت ہیں نا کہیں گے یار بڑی تہجدیں پڑھتے رہے ہیں بڑے روزے رکھتے رہے ہیں شاید ان کی وجہ سے رب نے نکال دیا. تو رب نے کہا نہیں مجھے سودا منظور ہی نہیں ہے. میرے محبوب تو جا. ان کو پتہ لگے کہ اللہ نے تو دوزخ دی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت دے رہے ہیں کہ اے میرے محبوب تجھے مانے وہ ان کو ماننا پڑے گا کہ رب نے تو دوزخ میں ڈالا تھا لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دی ہے. تو میرے دوستو یہ صحیح بخاری کتاب التوحید اس میں ہے یہ حدیث پاک جو میں نے کوڈ کی ہے. فرمایا رب تعالیٰ نے میرے محبوب آج جس کو جو کچھ دوں گا تیرے صدقے میں دوں گا بخشش کرتا رہوں گا شفاعت کرتا رہوں گا شفاعت قبول کرتا رہوں گا جنت میں بھیجتا رہوں گا جب تک تو مسکرا کے نہ کہے مولا اب میں راضی ہو گیا. ہائے 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 کیا بات. جب تک تو مسکرا کے نہ کہہ دے کہ اے مولا میں تیرے سے راضی ہو گیا ہوں میں بخشتا رہوں گا شفاعت قبول کرتا رہوں گا. اللہ اکبر. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا جب تو مسکرا کے کہہ دے گا قیامت کا دن اسی وقت ختم کر دوں گا. ہاں سبحان اللہ. ہائے 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 اللہ اکبر. تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے اختیار دیا میرے پر چھوڑ دیا. کیا کہا بینا ان يدخل نصف امت الجنت و بین الشفاعت فاخترت الشفاعت لانها اعم واخفى اترونها للمتقین ولکناها للمذنبین خطائین المتلفسین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے اختیار دیا میرے اوپر چھوڑ دیا میری مرضی پہ چھوڑ دیا. میرے محبوب تجھے اختیار دیتا ہوں اگر تو چاہے تو آدھی امت کو بغیر حساب کتاب کے بخش دیتا ہوں جنت میں ڈال دیتا ہوں اور اگر تو چاہے حساب کتاب کی بجائے شفاعت دے دیتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی فاخترت الشفاعت. اے مولا میں نے شفاعت کو چن لیا تو حساب کتاب کو رہنے دے جنت کو رہنے دے. میں شفاعت لیتا ہوں شفاعت مجھے دے دے. تو اس کو چن لیا. مولا آدھی امت کا بغیر حساب کتاب کے بخشے جانے والا سودا منظور نہیں ہے شفاعت دے دے. تو صحابہ کرام رضوانوں نے اجمعین نے عرض کی پیارے آقا آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟ لعنہا عمو. فرمایا اس لیے شفاعت کو چنا کہ اگر آدھی امت کی بخشش کا سودا قبول کر لیتا اور آدھی امت بخشی جاتی بعد میں میرا کوئی گناہگار امتی رہ جاتا اور وہ پیچھے سے مجھے آواز دیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی بخشوا لیں تو پھر میں کیا کرتا اس لیے میں نے عرض کیا مولا بغیر حساب کتاب کے شفاعت دے دے تاکہ جتنی امت بخشوا لوں زیادہ سے زیادہ وہ میری مرضی ہے. پھر مولا بغیر حساب کتاب کے مجھے شفاعت دے دے تاکہ جتنی مرضی امت چاہوں بخشوا لوں. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں نے شفاعت نیکوکاروں کے لیے لیے پرہیزگاروں کے لیے لیے؟ نہیں لکنہا للمذنبین الخطائین. میں نے شفاعت تو گناہگاروں کے لیے لی ہے. پرہیزگار تو اللہ کے حساب میں بخشے جائیں گے وہ تو ہیں ہی پرہیزگار اور گناہگار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب میں بخشے جائیں گے. یہ بخشش آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے قیامت کے دن اس لیے ہوگی کہ قیامت کے دن ہر کوئی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہا ہوگا ہر کوئی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا سائل ہوگا. ادھر قیامت میں اللہ تعالیٰ کی عدالت لگی ہوئی ہوگی ادھر ہر کوئی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ
یا نبی اللہ پکار رہا ہوگا۔ دوستان محترم، اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند فرما دیا، عرش سے لے کر فرش تک بلند فرما دیا، تخلیق کائنات اور تخلیق عرش، تخلیق جنت، تخلیق لوح سے لے کر انعقاد قیامت تک بلند فرما دیا۔ اور رب کائنات نے قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس طرح بلند کیا کہ ساری کائنات کو محشر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سوالی بنا دیا، شفاعت کبریٰ دے کر ساری کائنات کو محشر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سوالی بنا دیا، اپنی بخشش کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر منحصر کر دیا۔ دوستان محترم، میرے رب کائنات نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو یہ بلندی عطا کی۔ اور سب سے بڑی بات آپ ذہن نشین کر لیں، جس محبوب کا ذکر رب بلند کر رہا ہے، میرے آپ کے پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہم تو بلند نہیں کر سکتے، بلند تو رب نے کرنا ہے۔ وہ یہ ذکر تو رب بھی کرتا ہے، جو ہم کرتے ہیں وہ ذکر اللہ بھی کرتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے اے میرے محبوب، اب دنیا میں جو تیرا ذکر کرے گا وہ تیرے ذکر کے تصدق سے بلند ہوتا جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تیرا ذکر جو بھی کرے گا وہ تیرے ذکر کے تصدق سے، تیرے ذکر کے صدقے سے بلند ہوتا جائے گا۔ اس دنیا میں حقیقی بلندی، حقیقی عزت والا، حقیقی رفعت والا وہی ہے جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا، جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنگ در سے جڑ گیا، جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا۔ وہ اتنا بلند ہو گیا، اتنا بلند ہو گیا کہ صدیاں بیت گئیں، بابا فرید ہیں نعرے لگا رہے ہیں، نعرے لگ رہے ہیں نا بابا فرید کے، اور کسی بادشاہ کے تو نعرے نہیں لگتے یار، ٹھیک ہے نا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے غوث پاک صدیاں بیت گئیں، ان کے نعرے لگ رہے ہیں، داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے نعرے لگ رہے ہیں، کسی بادشاہ کے تو نعرے نہیں لگتے، مر گیا ختم ہو گیا، لیکن ان کو آج بھی لوگ یاد کر رہے ہیں، کیونکہ جو مصطفیٰ کے فقیر ہوتے ہیں ان کی عزت کرسیوں کی محتاج نہیں ہوتی، مال و دولت کی محتاج نہیں ہوتی، جاہ و منصب کی محتاج نہیں ہوتی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے ہونے میں ملتی ہے، عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے میں ملتی ہے، عزت ایمان کی شمع دل میں روشن کرنے سے ملتی ہے۔ دوستان محترم، آپ کو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مفہوم سمجھ آ گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو کیسے بلند کیا۔ آج کی محفل میں نے یہی آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق میرے دوستو زندگی گزارو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ہم جائیں ہمیں شرمساری نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ہمیں کہنا پڑے کہ ہم آپ کے غلام ہیں، نہیں، ایسے بن جاؤ، ایسی اپنی زندگی کو گزارو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دور سے کہیں کہ وہ میرا غلام آ رہا ہے، وہ میرا غلام آ رہا ہے، ایسا تعلق بنا لو، ایسی محبت پیدا کر لو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سچا عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو مجھے سلامت رکھے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آج ذرا دیر ہو گئی ہے، معذرت چاہتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو اجر عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔